اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار صفات عطا فرمائی۔ ان میں ایک صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا بھی ہے۔ بعض نادان اور جاہل لوگ امی کا معنی ان پڑھ لے جاتے ہیں، اور یہ سراسر جہالت، نادانی، بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے۔ آپ امی کے عرب لغت کے اندر معنی دیکھیں، متعدد معنی ائمہ لغت نے امی کے بیان کیے۔ ان میں ایک معنی امی کا اصل بھی ہے۔ کیا معنی ہے؟ اصل۔ جیسے اس کی مثال یوں سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے مکہ کا ایک نام ام القریٰ رکھا۔ ام القریٰ یعنی مکہ کو رب تعالیٰ نے اس زمین پر سب سے پہلے بنایا۔ اس زمین کی اصل ابتدا مکہ، شہر مکہ ہے، پھر یہ کل کائنات شہر مکہ سے آگے پھیلی ہے، اصل مکہ ہے۔ سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے کہ کل قرآن کا علم ام الکتاب سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ خدا کی قسم، میرے مصطفیٰ جان رحمت بھی اصل کائنات ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، کہ تمام کائنات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے توسط سے پیدا کی ہے۔ بلکہ یہاں تک خود خدا نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی کے اندر، لولاہ ما خلقت الدنیا، اے مصطفیٰ اگر میں آپ کو نہ بناتا، میں اس کائنات کو نہ بناتا۔ لولاہ ما خلقت شمسا ولا قمرا ولا جنتا ولا نارا، اے مصطفیٰ اگر آپ کو نہ بناتا، نہ جنت بناتا، نہ جہنم بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ زمین بناتا۔ پتہ چلا کائنات کی اصل مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ خود خدا تعالیٰ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری ومن نوری خلق کل شیء، اللہ نے تمام چیزوں سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، پھر میرے نور سے اللہ نے تمام کائنات کو پیدا کیا۔ پتہ چلا کائنات کی اصل محمد مصطفیٰ ہے۔ تو امی کا ایک معنی اصل بھی ہے، اور اس اصل سے مراد میں نے آپ کے سامنے مختصر ترین الفاظ میں گوش گزار کر دیا ہے۔ ایک امی کا معنی بے پڑھا بھی آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مخلوق میں کسی انسان سے پڑھا نہیں ہے۔ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ حضور کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ آپ خدا کی قسم ذرا ان باتوں پر توجہ کریں۔ فقط 3 باتیں عرض کرنے لگا ہوں۔ نمبر 1، اللہ عز و جل نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو سکھایا، پڑھایا، تعلیم دی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، الرحمن علم القرآن، اے مصطفیٰ رحمان نے آپ کو قرآن سکھایا، ایسا سکھایا، ایسا سکھایا، فرمایا سنقرئک فلا تنسا، اے مصطفیٰ آپ کو ایسا پڑھائیں گے، ایسا پڑھائیں گے آپ بھولیں گے نہیں۔ بلکہ یہاں تک فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم، اے مصطفیٰ جو آپ نہیں جانتے تھے خدا نے سب چیزوں کی تعلیم آپ کو عطا فرمائی۔ ارے مصطفیٰ کو سکھانے والا وہ خدا وحدہ لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، اور جو کتاب سکھائی گئی افضل الکتب، تمام کائنات میں سب سے افضل کتاب قرآن ہے۔ اس قرآن کی صفت بیان کرتے ہوئے رحمان فرماتا ہے تبیان لکل شیء، یہ قرآن ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ اللہ فرماتا ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک ہر تر چیز کا ذکر قرآن میں ہے۔ پتہ چلا ہر چیز کا علم قرآن میں ہے۔ سکھانے والا رحمان، جو کتاب سکھائی گئی اس کا کوئی مثل نہیں، وہ قرآن۔ اور خدا کی قسم جن کو سکھائی گئی ان کا کوئی ثانی موجود نہیں، وہ ثانی، ان کا کوئی ثانی موجود نہیں، وہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ میرے محترم سامعین کرام، جب حضور کے علم کا حال یہ ہے، آپ کے سب سے زیادہ عالم ہونے کا حال یہ ہے، میرے مصطفیٰ خود فرماتے ہیں اے لوگو میرے علم پہ طعن نہ کرنا، انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں۔ اس سے حضرت وہب بن منبہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آدم سے لے کر قیامت آنے تک تمام لوگوں کی عقول کو حضور کی عقل شریف سے موازنہ کیا جائے تو فرمایا تمام قیامت تک آنے والی لوگوں کی عقلوں کو مصطفیٰ کی عقل شریف سے وہی نسبت ہے جو ایک ذرے کو تمام دنیا کے تمام کائنات کے ریگستانوں سے نسبت ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم سامعین کرام، یہ حضور کا علم مبارک ہے، یہ حضور علیہ السلام کا ثانی کوئی نہیں، نہ علم کے اندر، نہ عمل کے اندر، نہ کسی اور صفت کے اندر۔ آج لوگ اٹھتے ہیں، اٹھ کر حضور علیہ السلام کے بارے میں کہہ دیتے ہیں حضور کو آتا کچھ نہیں تھا، حضور لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ ارے مجھے بتاؤ، جس کو پڑھانے والا رحمان ہو، جو کتاب پڑھائی گئی وہ قرآن ہو، جنہیں پڑھایا گیا بعد از خدا بزرگ، تو ہی قصہ مختصر کائنات مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہو، تو ان کے علم، ان کے فضل کا حال پھر کیا ہوگا؟ آج بعض افراد کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر لَنَسْفَعًا بِالنَّاسِيَةِ لفظ آیا، اصل میں لَنَسْفَعًا فعل ہے، عین کے بعد نون خفیفہ ہے، ساکن ہے، اور اس نون کے لکھا ہونا چاہیے تھا، قرآن میں یوں آنا چاہیے تھا لَنَسْفَعًا عین نون زبر عن۔ کہتے ہیں یہاں ظاہراً غلطی ہوئی، نعوذ باللہ، ظاہراً خطا ہوئی، نعوذ باللہ۔ خدا کی قسم ایسا ممکن نہیں، کیونکہ خود خدا قرآن میں فرماتا ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اور یہ قرآن وہ ہے نہ اس کے آگے سے باطل آ سکتا ہے، نہ پیچھے سے باطل آ سکتا ہے، نہ دائیں بائیں سے باطل آ سکتا ہے۔ قرآن میں غلطی کا کوئی شبہ نہیں، کوئی احتمال نہیں۔ ارے قرآن وہ ہے، خدا فرماتا ہے لا ریب فی، اس قرآن میں کوئی شک نہیں۔ تو پھر لَنَسْفَعًا میں نون خفیفہ والی بات کیا ہوئی؟ میرے بھائیوں، اصل معاملہ یہ ہے، قرآن کی لغات میں سے ایک لغت جمہور بصریوں کا مذہب یہ ہے، جب نون خفیفہ آ جائے، اس سے پہلے حرف پر زبر آ جائے، تو پھر نون کو نون کی بجائے الف کے ساتھ تنوین کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اس رول قانون کے مطابق لَنَسْفَعًا بالکل درست بنا۔ جسے اس قانون کا نہیں پتا وہ خود جاہل ہے، وہ قرآن و سنت سے، ائمہ لغت سے بالکل غافل ہے، اس کا خود اس کے پاس علم نہیں، تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے علم کے بارے میں فیصلے کریں گے کیا ہم پر یہ دن بھی آنے تھے؟ خدا کی عزت کی قسم، اس کائنات کا سب علم ایک طرف رکھ دیا جائے، مخلوق میں سب کا علم ایک طرف رکھ دیا جائے، حضور کا علم ایک طرف ہو، اس پوری مخلوق کے علم کو حضور کے علم سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔